تمام طرح کی تعریفیں، برائیاں اور خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر بے شمار قسم کی مخلوقات کو بسایا، جن مخلوقات میں انسانوں کو سب سے معزز اور مشرف مخلوق کی حیثیت سے اس نے مقام و مرتبہ سے نوازا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسانوں کی تکریم کی، انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقوں پر فوقیت عنایت کی۔ اور انسان کو انسان اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے انسیت، ہمدردی، ایثار اور محبت سے پیش آتا ہے۔ تو گویا یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جس کی وجہ سے انسان انسان کہلاتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ محترم سامعین، انسانی معاشرہ کئی ایک عناصر سے تشکیل پاتا ہے، ایک چھوٹے سے خاندان، اور پھر اس کے بعد ایک قبیلہ، اور پھر اس کے بعد ایک معاشرہ، ایک وسیع و عریض صوبہ، ریاست اور ملک کی صورت میں وجود میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے جہاں جہاں اپنی عبادت کا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معاشرے کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ آج کا یہ خطبہ کہہ دیجئے کہ اسی ٹاپک کے ارد گرد گھومے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ماں باپ کا کیا کردار ہے، ان کی کیا فضیلتیں ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی بات پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ خطبہ کے آغاز میں نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، اور جو آیات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا طرز انداز، طرز گفتگو اپنے والد کے ساتھ کیسا تھا، دیکھ کے فصاحت اور بلاغت کے ماہرین بھی حیران ہیں کہ ایک شخص جس کے والد نے اسے دھتکار دیا ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، جواب میں اس بیٹے کا رویہ کیسا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب کریم میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہا اس وقت جب انہوں نے کہا کہ اے میرے والد، اے میرے ابا جان، اب کیا خوب انداز بیان ہے، کوئی بدتمیزی والی گفتگو نہیں ہے۔ کہا اے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع، کیوں اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ کچھ آپ کے کام آ سکتی۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، شریعت، تو میری پیروی کیجئے، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان رحمان کا انتہائی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان آپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی جانب سے عذاب نہ لاحق ہو جائے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ اتنی پیاری اور موعظت اور نصیحت کے بعد ان کے والد کا جواب دیکھیے کہ کس سختی کے ساتھ ان کی بات کو رد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں
اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودان سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہو؟ اگر تم اپنی سے باز نہیں آئے اپنی اس حرکت سے، لأرجمنک، تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر ڈالوں گا۔ وہجرنی ملیہ، یا دوسرا آپشن تمہارے پاس ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایک انداز بیان یہ تھا جہاں پورے احترام کے ساتھ اپنے والد کے سامنے اللہ کی حقانیت، توحید کی حقانیت، شیطان کی سازشوں سے آگاہ کرنا تھا۔ وہی والد کا جواب دیکھیے کہ والد کتنی سختی سے پیش آتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ بیٹا جس کو اللہ نے کہا کہ انتہائی فرما بردار تھے، کہتے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، عن قریب میں آپ کے لیے بخششیں طلب کروں گا، میرا رب مجھ پر بے حد مہربان، بے حد مہربان ہے۔ تو شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والے کو ہر زمانے میں اس بات کی تلقین کرتی رہی ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور عدم سے وجود میں آنے کا سبب ہمارے والدین کو بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو آج الحمدللہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا وجود نہ ہوتا۔ بہت سارے ایسے بچے جو ماں کی گود میں ہی مار ڈالے جاتے ہیں، جنہیں دنیا کی روشنی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ابارشن کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بہت سارے بچے پیدائش کے وقت مر جاتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے والدین کا اللہ کے فضل و احسان کے بعد اہم کردار ہے کہ ان کا وجود، ہمارا وجود انہی کے مرہون منت ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورہ لقمان میں کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی، وصیت کی، اور وصیت تاکیدی حکم کے ساتھ کسی چیز کی تلقین کرنے کو کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں اسے کس طرح اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے اسے، اور کس طرح اسے دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو تمہارا پلٹنا میری ہی جانب۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ثلاث آیات مقرونۃ بثلاث، 3 آیتیں ایسی ہیں کہ 3 آیتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یا 3 احکام کے ساتھ مقرون ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو پہلی چیز قبول نہیں ہوگی۔ پہلی آیت اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہا ابن عباس نے کہ اگر کسی نے صرف اللہ کی اطاعت کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو اللہ کی اطاعت اس سے قبول نہیں کی جائے۔ کوئی انسان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ پیش کرتا ہے، گستاخی سے پیش آتا ہے، ان کی حدیثوں کو ٹھکراتا ہے، ان کی باتوں کو رد کرتا ہے، اور کہتا ہے، دعویٰ یہ بھی کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں، تو اس کی یہ فرما برداری قبول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ یہ پہلی آیت تھی کہ اللہ کی اطاعت آپ کی اسی وقت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہا دوسرا حکم ہے، اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا کہ فمن صلی ولم یؤد زکاۃ مالہ لم تقبل منہ صلاتہ، جس نے نماز پڑھی لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کیا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز اس نے ادا کی، زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا۔ جیسے اللہ اپنی اطاعت کو نبی کے اطاعت کے ساتھ ملا رکھا، کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور تیسرا حکم کہا اللہ نے، ابن عباس کہتے ہیں کہ تیسرا حکم جو دوسرے کے ساتھ ملا ہے، اللہ کہتا ہے انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا ادا کرو۔ جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور والدین کو بھول بیٹھا، اللہ کا شکریہ گویا اس نے ادا نہیں کیا۔
یہ تین احکام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر ایک پایا جائے گا تو دوسرے کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ وہ پہلی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی. اور مقام و مرتبہ دیکھ لیجیے جائیے کہ حضرت عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کی، صحیح حدیث. وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا یا مجھے کیا ملے گا یہ ضرور بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل هذا فكان مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعق والديه، کہ جس نے یہ سارے کام کیے کہ وہ اللہ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، روزے رکھے، تو کہا کہ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا. بس ایک کنڈیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوگی. ما لم يعق والدین. تو گویا ہماری ساری عبادتیں ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے سلوک کے اوپر مبنی ہیں کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. پڑھ جائیے قرآن کریم کی مختلف آیات کو، اور یہ اسی امت کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ پچھلی تمام امتوں کے اوپر واجب تھی. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد کیجیے اس وقت کو ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دوسرا حکم ہر جگہ دیکھیے گا تو دوہرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حق میں، اپنے حق کے ذکر کے بعد مخلوق میں سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کرتا ہے یا جن ہستیوں کا ذکر کرتا ہے وہ والدین. سورہ اسراء میں اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہا کہ آپ کے رب کا یہ تاکیدی حکم ہے کہ اسی کی بندگی کیجیے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے تو شریعت کی تعلیم دیکھ لیجیے. اللہ کہتا فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک مت کہنا. اور اف جو ہے یہ کسی کو ڈانٹنے کے لیے سب سے ہلکا کلمہ ہے. کسی کے کسی کام پر آپ ناراض ہو جائیں تو ناراضگی میں جو سب سے ہلکا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اف تم نے یہ کیا کر دیا. کہا اللہ نے کہ یہ بھی مت کہنا. علامہ بقائی اور دوسرے علماء لکھتے ہیں ای ولا تنفذ یدیک علیہما، جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں کہ اپنے ہاتھ کو ان پر مت جھاڑیے، ہاتھوں کو مت جھاڑیے. اور محمد ابن منکدر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں زور سے اپنے والد کے اوپر بول بیٹھا تھا تو میں نے اس وقت تک مجھے قرار نہ آیا جب تک میں نے اس گناہ کے عوض میں 2 غلام آزاد نہ کر دی، 2 غلام آزاد نہ کر دیے. والدین کے حقوق کو سمجھا جائے. ہمارا معاشرہ الحمدللہ دینی معاشرہ، وہ مغربی تہذیب جس طرح دھیرے دھیرے ہمارے سماج میں آ رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ اپنا علاقہ محفوظ ہے. بہت ساری جگہوں پہ سننے میں آئے گا آپ کو کہ اولڈ ہوم کھل چکا ہے، بوڑھے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جا کے آپ اپنے ماں باپ کو لوگ وہاں رکھاتے ہیں، ماہانہ ادا کرتے ہیں. ایک مشہور دائی ہیں اور سعودی عرب میں ابھی علماء جو ہے وہاں کے سپریم علماء کمیٹی کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے اسیاح، وہاں ایک عجیب و غریب کیس پیش آیا، اور یہ پیش آیا ہے 2019 سے پہلے کا، غالباً 2017 یا 16 کے آس پاس میں. ہم لوگ مدینے میں تھے. کہا کہ 2 بھائی تھے اور دونوں بھائی، ایک کا نام تھا حیزان الحربی اور دوسرے کا غالب الحربی.
دونوں نے ایک مقدمہ دائر کیا سعودی عرب کی شرعی عدالت میں، اور عجیب و غریب مقدمہ تھا، پوری میڈیا میں اس کا شہرہ ہو گیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ کہا کہ جو حیزان الحربی یہ بڑا بھائی تھا، کہا کہ اپنے والد کے ساتھ رہا کرتا تھا صحرائی علاقے میں والدہ کے ساتھ، اور والدہ کیا؟ کہا انتہائی بوڑھی نحیف لاغر عورت، کہا مشکل سے اس عورت کا وزن 20 کلو بھی نہ ہوگا۔ کہا اس شخص نے شادی نہیں کی تھی اپنی والدہ کی اطاعت میں، بوڑھا ہو گیا وہ بھی خود بھی تقریباً 60 کے آس پاس میں۔ تو اس کا دوسرا بھائی جو شہر میں رہتا تھا، اب اس نے کہا اپنے بھائی سے کہ اب مجھے اپنے ماں کی خدمت کا موقع دیجیے، کیونکہ آپ نے ایک لمبی عمر گزار لی، اب آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتے۔ اور یہ بات انتہائی میل محبت کے ساتھ ہوئی، ایسا نہیں کہ جھگڑے وگڑے کی صورت تھی۔ بڑے بھائی کے لیے یہ بات انتہائی، بلکہ اس بات کا تصور انتہائی خوفناک تھا کہ وہ اپنی والدہ سے جدا ہو جائیں۔ چنانچہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو زندہ نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ بہرحال دونوں بھائیوں میں باتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ شرعی عدالت میں یہ معاملہ پیش ہوا، اور معاملہ پیش ہونے کے بعد حکومت نے جب اس بوڑھی عورت کو بلایا، اور بوڑھی عورت جس کو دونوں بھائی اٹھا کر لے کے آئے گود میں عدالت کے اس میں چیمبر میں، عورت الحمدللہ سمجھدار تھی، تقریباً 90 کے آس پاس کی تھی۔ ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ان دونوں بیٹوں میں کس کے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ تو انہوں نے دونوں کی طرف دیکھا، کہا کہ قاضی صاحب یہ میرا بڑا بیٹا میری ایک آنکھ ہے اور دوسرا بیٹا دوسری آنکھ، میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب معاملہ قاضی کے لیے پیچیدہ ہو گیا۔ قاضی نے شرعی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلہ کیا چھوٹے بیٹے کے حق میں کہ چھوٹا بیٹا مالدار ہے، اس کے پاس بچے ہیں اور سب محبت کرتے ہیں ان سے، چنانچہ اس بوڑھی عورت کو اس بڑے بیٹے سے چھین کر چھوٹے بیٹے کو دے دیا جائے۔ یہ واقعہ اس شخص کے لیے صدمہ بنا، بڑے بیٹے کے لیے۔ اب کچھ ہی دنوں میں 2019 میں اس کی وفات ہو گئی، نہیں جھیل سکا۔ تو ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی مثالیں بھی کہ محبت اور مودت ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو، اس کی ایک زندہ مثال تھی، اور پوری عرب دنیا میں یہ خبر انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایران سے جب جنگ کا معاملہ پیش آیا تو نفیر عام کی صدا لگائی، کہا کہ جو بھی نوجوان ہیں انہیں جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا۔ کہا کہ بنو کنانہ کا ایک شخص کلاب بن اکثر، یا اکثر بعض لوگوں نے لکھا ہے، یا کلاب بن امیہ بن اکثر الکنانی، یہ شخص بھی ان لوگوں میں تھا جس کو اس میں جنگ کے لیے نکلنا تھا، اور یہ شخص اپنے ماں باپ کا تنہا اولاد تھا۔ اس کے بوڑھے والد اس کی ایک لمحہ جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے، چاہے کہ وہ جنگ میں چلا جائے، لیکن خلیفہ وقت کا حکم تھا، چنانچہ انہوں نے والدین نے کسی بھی طرح اپنے دل کو یہ کیا اور اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو۔ کہا کہ دونوں اس کی جدائی پر اس قدر روتے تھے کہ کلاب کے والد نے حضرت عمر کے خلاف اشعار کہنے شروع کیا، اور کہا کہ اگر عمر نے میرے بیٹے کو میدان جنگ سے نہیں واپس کیا تو میں عمر کے خلاف عرفات کے میدان میں اللہ سے شکایت کروں گا۔ باتیں پھیل گئی، اور پھیلتے پھیلتے یہ بات حضرت عمر تک پہنچی کا بلواؤ اس کو، بوڑھا آدمی انتہائی نحیف و لاغر ہو چکا تھا۔ کہا کہ کیا میں نے سنا ہے اے ابو کلاب، آپ کی کیا خواہش ہے، بولیے۔ کہا کہ اب دنیا کی کوئی اچھی چیز کی خواہش نہیں، اور نہ کوئی بری چیز مجھے تکلیف دیتی، اب تو میں مرنے سے قریب ہوں۔ کہا مرنے سے پہلے کوئی خواہش ہے تو اظہار کریں۔ کہا ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کلاب کو دیکھوں تاکہ اسے اپنے گلے لگا سکوں، اسے سونگھ سکوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اس شخص کی رغبت بے حد شدید ہے بیٹے کے لیے، تو اپنے قاصد کو کہا فوراً جاؤ ایران
اور وہاں سے اس کے بیٹے کلاب کو لے کر آؤ. اور کلاب سے پوچھا تنہائی میں کہ کیا ماجرا ہے جی کہ تمہارے والد اس قدر تم سے متاثر ہیں کہ ایک لمحہ جدائی کو برداشت نہیں کرتے. کہا امیر المومنین میں اپنے والد کے لیے دنیا کی ہر وہ چیز جس کے کرنے پر میں قادر تھا میں نے کیا ہے. جب وہ دودھ پینے کی خواہش کرتے ہیں تو میں اونٹنیوں کے باڑے میں جاتا ہوں اور سب سے دودھاری اونٹنی کو پکڑتا ہوں اور اس کو رات میں باندھ دیتا ہوں اور ٹھنڈے پانی سے فجر سے پہلے ٹھنڈے پانی سے اس کے تھن کو دھوتا ہوں اور جب وہ دودھ ہلکا ہو جاتا ہے ہلکا ٹھنڈا تب میں اسے دھوتا ہوں اور انہیں پیش کرتا ہوں. کہا کہ میرے لیے ایسا ہی کرو جیسے اپنے والد کے لیے کرتے ہیں. ان کے والد کو دوسری جگہ ٹھہرا رکھا ہے انہوں نے. نہیں تیار ہوا. کلاب کو تھوڑی جھجک ہوئی شروع میں لیکن اس نے ایسا ہی کیا اور دودھ کا وہ پیالہ تیار کیا. اب حضرت عمر نے کہا کہ کلاب کو اس دروازے میں اس گھر میں بند رکھ دو اور اس کے والد کو بلاؤ. والد کو بلایا گیا اور کہا کہ ابو کلاب یہ دودھ کا پیالہ ہے آپ اسے تناول کیجیے. کہا کہ اس کی خواہش نہیں. کہا اقسمت علیک میں قسم دیتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پیو. مجبوراً جیسے اس نے اپنے دودھ کے پیالے کو اوپر اٹھایا رونے لگے. کہا کہ کیوں رو رہے؟ کہا کہ اس دودھ کے پیالے سے مجھے اپنے بیٹے کلاب کی خوشبو آ رہی ہے. دودھ کے پیالے سے مجھے اپنے بیٹے کلاب کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کی قسم لگتا ہے کہ کلاب نے دھوا ہے. کہا حضرت عمر نے کہ کلاب کو دروازہ کھولو اور کہو اپنے والد سے ملنے کے لیے. جیسے ہی وہ بندہ نکلتا ہے والد جو بوڑھا ضعیف آدمی اچھل کر ملتا ہے اور اسے چمٹا لیتا ہے. والدین کی محبت کو دیکھ جائے اور اس کو دیکھنا ہو تو دیکھیے اس والد کو جو چھوٹے سے بچے کو اپنے انگلیاں پکڑے دیتا ہے اس کی ایک ہلکی سی تکلیف پر کس طرح پریشان ہو جاتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بیٹا جب بڑا ہو جائے تو والد کے سارے احسانات کو رکھ دیتا ہے سائڈ میں اپنی بیوی بچوں کی خوشنودی کے لیے. علامہ ابن قدامہ المقدسی نے لکھا ہے اور بڑی پیاری بات لکھی اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث مروی ہے صحیح سند سے. یاد رکھیے کہ والدین کے حقوق کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک 3 چیزیں آپ کے اندر نہ پائی جائیں. کہا پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کے ساتھ والدین ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کرتے ہیں جس سے وہ رضامند ہوتے ہیں اس کو آپ کیجئے گرچہ وہ چیز آپ کے خلاف ہو آپ کے مزاج کے خلاف ہو آپ کی بیوی بچوں کے مزاج کے خلاف ہو. کہتے ہیں ابن عمر کہ میرے پاس ایک بیوی تھی کنت احبها وكان عمر يكرهها. اس بیوی سے میں حد درجہ محبت کرتا تھا اور میرے والد عمر اسے شدید ناپسند کرتے تھے. بیٹا محبت کرتا ہے بیوی سے اور والد عمر جو تھے وہ ناپسند کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ طلاق دے دو اس عورت کو. کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا میں اس سے محبت کرتا ہوں. حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا اس واقعے کو. کہا کہ میں اس عورت کو میں ناپسند کرتا ہوں میرا بیٹا اس سے محبت کرتا ہے. ہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کہا کہ والد کا حق ہے تم اسے طلاق دو. طلاق دلوا دی. تو والد کا حق آپ کی بیوی بچوں کے حق کے اوپر مقدم ہے. یہ پہلا حق. اس وقت تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا جب تک آپ کے ماں باپ آپ کے راضی نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. دوسری حدیث میں فرمایا من اسخط ارضى والديه فقد رضي الله عنه. جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اپنے نیکیوں سے اللہ اس سے راضی ہو گیا اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. ایسے حقوق ہیں کہ ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. کہا اللہ کے نبی نے احی والدہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں. کہا ففیہما فجاہد جاؤ ان میں جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کر کے تم جنت کو حاصل کر لو. اور مسلم شریف کی حدیث آتی ہے پیارے نبی نے اس شخص کو بڑا بد نصیب کہا
کہا رغم انف امرئ من ادرک والدیہ او احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، کہ وہ شخص ذلیل ہو، رسوا ہو جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ نہ حاصل کر سکا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں دوسرے معاشرے سے یہ چیزیں دھیرے دھیرے آنے لگی، ماں باپ کے حقوق ضائع کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ امام بخاری نے کتاب الادب میں لکھا ہے کہ جو شخص ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ بس یہی عمل ہو بھی، یہی ایک عمل ہو تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ کہا امام بخاری نے باب من ارضى والديه اجاب الله دعوته، کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اور ذکر کیا ہے وہ مشہور ترین قصہ جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ 3 آدمی ایک سفر میں نکلے اور ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو ان میں سے ہر ایک شخص نے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جس نے کہا تھا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، دور کے علاقوں میں نکل جایا کرتا تھا، ایک روز دیر ہو گئی لوٹنے میں، میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ رات میں جب لوٹا تو اور میں نے جب بکریوں کو دوہا تو دیکھا کہ والدین سو چکے، میری بیوی اور بچے میرے پاؤں کے پاس بلک بلک کر رو رہے تھے کہ میں ان کو دودھ دوں۔ میں نے ان کو دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلایا جب تک کہ میرے والدین نہ جگ گئے اور میں نے انہیں سیراب نہ کر دیا۔ اے اللہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ اس جذبے کی قدر کرتا ہے، وہ پتھر دور ہو جاتا ہے۔ تو چاہتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات میں اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی مشکلات کو دور کرے، تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ایک موقع ہے، اگر مر چکے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے، ان کی منزلت کی بلندی کے لیے دعائیں کیجیے۔ ان کے جو رشتہ دار اور دوست و احباب تھے ان کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہو، تب جا کے وہ مقام آپ پا سکتے ہیں۔ اور ماں جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا کہ احق الناس، سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ماں، آپ کے حسن سلوک کی۔ ہم باہر بہت اچھے رہتے ہیں ملنے میں، لوگوں کے ساتھ بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہماری گفتگو سے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری گفتگو سے عاجز ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حقدار ہمارے حسن سلوک کا کون ہے؟ کہا امک ثم امک ثم امک، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ تو اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ اور ذکر کیا ہے عبداللہ شیخ عبداللہ المطلق عضو لجنہ حیۃ الکبار العلماء کے ممبر ہیں، انہوں نے ہی ذکر کیا اس واقعے، سعودی عرب کا ہی ہے، کہ ایک شخص شقی القلب آدمی ماں سے کسی بات پر ناراض ہوا تو اس نے اپنی ماں کو صحرائی علاقے میں لے جا کے چھوڑ دیا کہ درندے کھا لیں، درندے کھا لیں۔ رکھ تو آیا، اور وہ علاقہ تھا بھیڑیا والا، اور صحیح واقعہ اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ کہا کہ دل میں بڑی پشیمانی ہوئی جب لوٹ کے آیا تھا، تو سوچا کہ دیکھتے ہیں جا کے کیا حال۔ اس نے اپنا بھیس بدل لیا اور جا کے دیکھا تو بوڑھی عورت چپ چاپ بیٹھی رو رہی تھی، اور جیسے اس کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اس شخص سے کہ اے بھائی سنو، میرا بیٹا ادھر سے گیا ہے اور میں بھیڑیوں کی آوازیں سن رہی ہوں، ذرا اس کا خیال رکھیں۔ ماں تو ماں ہوتی، بیٹا لے گیا تھا کہ مار ڈالے، اور ماں کو اس وقت بھی خیال ہے کہ بیٹا لوٹ کے گیا ہے، کہیں اس بھیڑیا اور درندے اسے اچک نہ لے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ اللہ کی بہترین نعمت ہے، ہماری جنت میں دخول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جس ذریعے سے اکثر ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو امن و سکون والا معاشرہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله